اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام در تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد امامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا آج چھٹا دور ہے، اور یہ گفتگو آہستہ آہستہ امامت کے چیدہ چیدہ نکات اور موضوعات کا احاطہ کر رہی ہے. آج کی اس نشست میں جو موضوعات آپ کے اور ہمارے زیر بحث رہیں گے وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اس انداز سے کہ یقیناً یہ ہمارے آج کے وہ موضوعات ہیں کہ جن کی بنیاد پر اصلاً ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات کا انحصار ہے. یقیناً جب انسان اپنی زندگی میں جو بھی فعل انجام دیتا ہے تو اس فعل کا انجام دینا اس کے لیے کیسا ہے، اس فعل سے متعلق حکم خدا کیا ہے، اس سے متعلق ہماری انشاءاللہ آج کی بحث رہے گی. تو آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ عرض کیا، ہماری گفتگو امامت کے موضوع سے امامت کے موضوع کا احاطہ کرتے ہوئے آج نظام اجتہاد اور ولایت فقیہ تک آ پہنچی ہے. اس زمرے میں ہم انشاءاللہ فقہ و اجتہاد کا آغاز کب سے ہوا، فقیہ کی فضیلت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اور فقہائے اربعہ جو اہل سنت برادران کے ہاں نظریہ ہے، وہاں ان کا تصور کیا ہے. تو نظام اجتہاد اور ولایت فقیہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں فقہ اور اجتہاد کا جائزہ لینا ہوگا کہ یہ فقہ کیا ہے اور فقہ اور اجتہاد کا آغاز کب سے ہوا. اچھا، یہ جو لفظ ہے اس کو اکثر لوگ جیسے فقہ کہتے ہیں تو وہ کہنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اصلاً جو لفظ ہے وہ فقہ ہے، یعنی کہ فقہ اسلامی یا فقہ جعفری یا فقہ حنبلی یا فقہ حنفی. تو بہت سے ہمارے طالب علم جو ہیں وہ اس لفظ کو غلط انداز سے بیان کرتے ہیں.
علم فقہ کی کیا تعریف ہے؟ احکام شرعیہ، یعنی کہ شرع کے جو قوانین ہیں ان کے جو استخراج اور استنباط کا علم فقہ کہلاتا ہے. یعنی کہ جیسے اگر ہم کہیں کہ ہم روزمرہ جو زندگی گزار رہے ہیں، اپنے روزمرہ معلومات کے اندر ہم مشغول ہیں اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یا جو فعل انجام دے رہے ہیں، جو معاملہ کر رہے ہیں، اس معاملے میں حکم خدا کیا ہے، کیا اس کا کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جن امور کو انجام دیتے ہیں، جن افعال کو انجام دیتے ہیں، ان افعال میں بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جو کہ جائز نہیں ہو سکتے، حرام بھی ہو سکتے ہیں، کچھ مکروہ ہو سکتے ہیں. بہت سارے افعال جو ہیں وہ مباح کی فہرست میں ہوں گے، اور اگر ہم نے خدا نخواستہ کسی حرام پر عمل کر لیا تو یقیناً اس کا گناہ جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوگا خدا نخواستہ. تو ایسی صورت میں جب آپ کو یہ معلوم ہو یا آپ کوئی خاص عمل انجام دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو اس طریقے سے نہ کیا گیا یا ان باتوں کا خیال نہ رکھا گیا کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو وہ عمل اکارت ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے. تو اب تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے جس شے سے، جن امور سے وہ کام خراب ہو سکتا ہے، ان کا معلوم ہونا پہلے سے ضروری ہے. یہ ایک عقلی مسئلہ ہے، یہ روش عقلائی ہے. اس سے ابھی ہم یہ کسی کتاب پڑھ کر بات نہیں کر رہے، یہ انسان کی فطرت ہے. تو بالکل اسی طریقے سے حکم خدا کا کسی خاص عمل یا امر کے بارے میں، کسی خاص فعل کے بارے میں معلوم کرنا، جاننا. اب یہ کیسے کیا جائے گا؟ یقیناً حکم خدا کے جو منابع ہیں وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے، وہ اجماع ہے. اور ہم عقائد امامیہ میں، یعنی کہ امامینس میں، اگرچہ یہ موضوع بہت زیادہ عقائد سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ احکام سے متعلق آتا ہے، تو آخر میں جو چوتھا مصدر ہے وہ عقل ہے اور برادران کے قیاس ہے. تو ان کے ذریعے سے حکم خدا کا تلاش کرنا، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی ثقافت میں سے حکم خدا کو درک کرنا، احکام شرعیہ کو کا استخراج کرنا. اب یہ استخراج کہلائے گا کہ جب میرے سامنے روایات ہوں گی، آیات ہوں گی، جب میرے سامنے جو متقدمین ہیں مثلا، تو ان کے ائمہ علیہم السلام کے حالات ہوں گے، ان کے اصحاب با وفا کے حالات ہوں گے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس معاملے کی حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ سکوں. تو اسی طریقے سے جو کتاب اور سنت سے احکام شرعیہ جو ہے وہ معلوم کیے جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈا جاتا ہے، ان احکام شرعیہ کو، کہ کس طریقے سے اس میں خدا کا حکم جو ہے وہ کیا ہے. تو بالکل اسی انداز سے اب ایک دوسرا علم جسے ہم علم اصول فقہ کے عنوان سے جانتے ہیں، علم اصول فقہ. اگرچہ جو علم اصول فقہ ہے یہ بھی استنباط اور استخراج کے قواعد اور ضوابط سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ علم فقہ استنباط اور استخراج کے کیا کرتا تھا، تو یہ
اصول فقہ کیا ہے؟ یہ اس کے قواعد اور ضوابط ہیں کہ آپ نے کوئی حکم جس طرح سے آپ اخذ کر رہے ہیں تو آپ کا پیٹرن کیا ہے، آپ کس انداز سے کر رہے ہیں، آپ کن اصولوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا. تو یہ قواعد تقاضا کرتے ہیں خود ہی کہ ان کے بارے میں تحقیق اور تدقیق کی جائے، اور خاص طور پہ ان کو مشخص کیا جائے کہ یہ کون کون سے اصول و قواعد ہیں تاکہ ان کی ایک جگہ جمع کر کے علم فقہ میں استعمال کیا جا سکے. تو یہ وہ اصول ہوتے ہیں جن اصولوں کے تحت آپ حکم خدا تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو چنانچہ یہ جو ان قواعد اور ضوابط کو تیار، یوں کہیے کہ ان کو جو بیان بنایا گیا، جعل کیا گیا، یہ ہیں ہی اسی لیے کہ کہیں ہم حکم خدا کو درک کرنے میں غلطی کا نہ کر بیٹھیں. تو اس غرض کے لیے جو علم ادا کیا یا جو اس علم کو سیکھا گیا اور جو اس کے کچھ اصول وضع کیے گئے وہ اصول فقہ کہلائے. جو اگرچہ جو مصادر فقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ان کو میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن آج صرف ان کے نام آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ کن کمپوننٹ سے جو ہے وہ مل کر بنی ہوئی ہوگی. تو یوں کہہ لیجئے جو مصادر فقہ ہیں اس میں پہلا مصدر تو وہی قرآن ہے، دوسرا مصدر حدیث ہے، سنت پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام ہے، اور تیسرا مصدر اجماع ہے، اور چوتھا عقل. تو ان تمام کی تمام مصادر کی مدد سے جو ہے وہ ہم تاریخ میں، ثقافت میں حکم خدا تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. علم اصول کی جو تاریخ ہے اس کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، علم اصول تاریخ کے جھروکوں میں ہمیں کس انداز سے نظر آتا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتدا میں علم فقہ سے جدا علم نہیں تھا، بلکہ علم فقہ کے دامن میں ہی اس نے پرورش پائی ہے. جس طرح علم فقہ نے علم حدیث کی آغوش میں پروان چڑھی ہے وہ، اور خود علم حدیث بھی جو ہے وہ علم شرعیہ سے الگ نہیں تھا. یہ تمام علوم جو ہیں وہ آپس میں اس انداز سے ملے ہوئے تھے، علیحدہ سے علم اصول کو کوئی نہیں جانتا تھا. اس وقت جو بنیادی کام تھا وہ جمع نصوص اور روایات یا حفظ نصوص و روایات تھا، یعنی روایات کا جمع کرنا، روایات کا یاد کرنا، اور ان روایات سے حکم شرعی کے فہم کا طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا تھا. ابتداً بات کر رہا ہوں میں یہ. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی سادہ طریقے سے ان روایات سے جو ہے وہ استفادہ ہوا کرتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، روایات سے حکم شرعی کا فہم آہستہ تدریجاً نے دیکھا کہ پیچیدہ ہوتا گیا، عمیق ہوتا گیا، اس لیے کہ جو اصل منابع ہیں، یعنی کہ جو سنت ہے، جو روایت ہے، وہ زمانہ اور یہ اس وقت جو مسئلہ درپیش آیا ہے اس میں فاصلہ ہونے لگا. تو جیسے جیسے فاصلہ ہونے لگا، جیسے جیسے زمانہ ترقی کرنے لگا، نئے مسائل آنے لگے، تو اب یہ معاملات کچھ پیچیدہ ہونے لگے. تو اب اس وقت کچھ اصول اور ضوابط کا تعین جو ہے وہ کیا گیا. ایک علمی اور فقہی تفکر کی ابتدا ہوئی یوں کہہ لیجئے، اور علم فقہ وجود میں آیا. واقعتاً جسے علم فقہ آپ کہتے ہیں آج اس انداز سے ہمارے سامنے ہے، اس کی ابتدا اس وقت ہوئی کہ جب وہ زمانہ تھوڑا گزر گیا اور اصل یعنی کہ جو روایات کا جو زمانہ تھا اس سے اور معاملات کے جو معاملات زمانہ آنے لگا اس میں ذرا فاصلہ ہونے لگا. تو اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو اصولی فکر ہے وہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 300 سال کے بعد جو ہے وہ یہ فکر وجود میں آئی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اصولی فکر یعنی کہ روایت کے اندر اس کے ایسنس تک جانا، اس کی روح تک جانا اور کوئی کسی نتیجے تک پہنچنا، اس کی روشنی میں اگلی روایت کا جائزہ لینا اور اپنے سفر کو جاری رکھنا، یہ اصول، یہ جو فکر ہے اصولی فکر کہلاتی ہے. یہ ائمہ علیہ السلام کے دور میں موجود ہے. مثلا اصحاب ائمہ میں بہت سارے اصحاب تھے، خاص طور پہ صادقین کے شاگردوں میں ہم نے دیکھا ایسے بہت سے مشترک نام ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر
جو ہے وہ ان میں یہ اصول فقہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اور وہ بہت سارے اصحاب تھے کہ جو کہ خصوصیت کے ساتھ سوالات کرتے تھے. مثلا کچھ روایات میں ہم نے دیکھا کہ اس نے متعارضہ کے علاج کے بارے میں جو ہے وہ نصوص، جو روایات میں جو نصوص متعارضہ کے علاج کے بارے میں جو ہے پوچھا گیا، اور خبر واحد اور اصالت براعات وغیرہ کے بارے میں سوالات کیے گئے. ٹھیک ہے، بہت ساری روایات ہوتی ہیں جو خبر واحد ہیں، ایک ہی شخص سے نقل ہوئی ہیں، ان کی صحت کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو یہ جو اسلوب اپنایا جا رہا ہے اس دور کے اندر، یہ ایک اصولی اسلوب ہوتا ہے. تو اصولی فکر ائمہ کے شاگردوں میں موجود تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا. حشام بن حکم کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. محمد بن مسلم ہے، کوفے میں مسجد میں درس دیا کرتے تھے. سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الذریعہ کے اندر نا جس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ قد وجدت بعد من افراد لاصول الفقہ کتابا، کہ ہم نے دیکھا اس دور کے اندر کچھ افراد کو کہ جو کہ باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھ ڈالی اصول فقہ کے اوپر. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ فکر موجود تھی فقط، نہیں، لکھنے والے، اس کو قلم بند کرنے والے، اس کی تدریج، اس کی ترویج کرنے والے ائمہ کے دور کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. اصول دین اور اصول فقہ کی حد بندی اگر کی جائے تو کہاں سے اصول دین اور کہاں سے اصول فقہ جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے. بس ایک جملے میں اس کی تشریح کر دوں گا کہ اصول دین میں دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے، اور اصول فقہ میں دلیل ظنی، جس کو اخبار احاد سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، وہ ایک کلیدی، ایک بنیادی فرق ہے. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ عقائد کے لیے ایک قوی، ایک بہت ہی ٹھوس دلیل چاہیے، جس کو ہم دلیل قطعی کہتے ہیں. قرآن سے ہمیں ایک دلیل چاہیے، ایک واضح آیت چاہیے، یا اگر بسا اوقات روایت سے بھی استدلال اگر کیا جائے تو وہ بہت ہی قوی اور بہت ہی بلند، ہر لحاظ سے مضبوط اور ٹھوس روایت اگر ہے تو اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. وگرنہ عقائد کے باب میں جو ہے وہ فقط اس روایات کو نہیں دیکھا جا سکتا. ہاں، فقہ کے اندر روایت سے استدلال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر کسی مستحب کا حکم ہے یا کوئی مکروہ کا حکم ہے تو وہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. غیبت صغریٰ کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اصول فقہ کا ارتقاء ہوا، اور وہ اس انداز سے چلتا گیا کہ جو 330 ہجری غیبت صغریٰ کا زمانہ جو ختم ہوتا ہے اور پھر غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے، تو یہ وہ زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ، کہ جس کے اندر امامیہ فقہا کے ہیں باقاعدہ اصولی ابحاث واضح طور پر ہمیں تاریخ میں نظر آئی ہیں. یعنی جو آج بھی ان کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہم ان سے روشنی لیتے ہیں ان معاملات سے. تو جن فقہا نے اس دور میں اہم کردار ادا کیا، اس میں حسن بن علی بن ابی عقیل، بہت بڑا نام ہے، اور محمد بن احمد بن جنید، انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. اصولی تصانیف کا آغاز ہوا محمد بن نعمان، جس کو آپ نام تو بہت سادہ سا ہے، محمد بن نعمان، لیکن آپ ان کو شیخ مفید، جو کہ 1413 ہجری میں اصول فقہ پر انہوں نے کتاب لکھی. سید مرتضیٰ نے خود علم اصول پر ذریعہ نامی کتاب لکھی، بھی تذکرہ بھی کیا. شیخ مفید کے شاگرد ہیں سلار بن عبدالعزیز الدیلمی، انہوں نے بھی کتاب لکھی جس کا نام التقریب فی اصول الفقہ تھا. محمد بن حسن طوسی، جن کو شیخ طوسی آپ کہتے ہیں، انہوں نے العدہ فی اصول کتاب تالیف فرمائی. المبسوط بھی آپ ہی کی عظیم کاوش ہے، جو ہمارے سامنے اسلام کے بیش بہا خزانہ ہے جو سامنے آیا. تقریباً 100 سال بعد محمد بن احمد ابن ادریس، بہت بڑا نام ہے، یہ نام یاد رکھنے والے نام ہیں، انہوں نے سرائر نامی کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے. اس کے بعد اسی زمانے میں، ان کے ہم عصر زمانے میں ہی، حمزہ بن علی بن زہرہ الحسینی الحلبی ہیں، انہوں نے اصول فقہ پر ایک کتاب الغنیہ کے نام سے جو ہے وہ لکھی ہے. ابن ادریس کے شاگردوں کے شاگرد ہیں ندب الدین جعفر بن حسین بن یحییٰ بن سعید الحلبی، جن کو آپ محقق حلی کہتے ہیں. انہوں نے فقہ میں، شرع اسلام میں اور اصول میں
نہج الوصول الی معرفت الاصول اور المعارج جیسی گرا قدر کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ ان کے بھانجے ہیں شیخ حسن بن یوسف بن علی بن مطہر، جن کو آپ علامہ خلی کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اصول فقہ پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جس میں تہذیب الوصول الی علم الاصول اور مبادئ الوصول الی علم الاصول جو ہے وہ 2 کتابیں بہت ہی قابل ذکر ہیں، یہ تمام اصولی تصانیف کہلا رہی ہیں۔ پھر شیخ حسن بن زید الدین ہیں، انہوں نے المعالم کتاب لکھی۔ شیخ بہائی کی ضبط الاصول بھی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علم اصول پر اخباری گروہ کی الغار ہوئی، کہ جس کے اندر 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں علم اصول پر اخباریت کا جو شدید حملہ ہوا، اس پر اخباریوں کی طرف سے علم اصول کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو اس فکر سے ہٹ کر لوگ تھے، انہوں نے یقیناً یہ امامیہ ہیں، یہ اسی دبستان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، لیکن انہوں نے اس علم کے اوپر کچھ اعتراض کیا، اور پھر اس کے بعد ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے، اور دیکھا یہ گیا کہ آہستہ آہستہ جو اخباری فکر تھی وہ ختم ہو گئی، اور اصولی فکر جو ہے وہ پنپتی رہی، پھیلتی رہی، پھولتی رہی۔ انشاءاللہ درس کے اگلے حصے کے اندر ہم علم اصول پر جو اخباری اعتراضات ہیں وہ بیان کریں گے، اور ان کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے۔ تو اس حصے کو یہیں تک رکھتے ہیں، اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔